اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنائے ربانی ممبران محمد سلیمان صاحب، محمد شہزاد صاحب، محمد شہباز صاحب، محمد رضا قلبی خلیفہ مرکز نو، محمد نوید قلبی صاحب اور غلام محی الدین صاحب کہ اہل کرانہ کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنگرم قدر سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں مرکز نمبر 9 الطاف کالونی میں سرکار کے میلاد کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ زنگرم قدر یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرم قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافعے آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت فرمانے والے۔ حضرت گرامی قدر محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق زانگرمی قدر جیسا کہ ابھی آپ قرآن کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ زانگرمی قدر قرآن کتاب انقلاب ہے، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور پھر والا قدر یکا یک زمانے نے تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا، اور وہ آفتاب مدتوں غار ہرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا، اور پھر اس چاند سے کوہ فاران پر ذوفگن ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔
زنگرم قدر یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، 30 سپاروں پر مشتمل کتاب انقلاب۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت زمانہ کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے، اور وہ قرآن جو خود معجزہ ہے اور جو اس کے کلزم النور میں غواصی کرے وہ معجزہ نما بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب انقلاب کہ جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور حذف ریزوں کو مہتاب بناتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ زنگرم قدر جب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک دائی انقلاب کی ضرورت تھی، یہ دائی انقلاب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو کتاب انقلاب کے خد و خال میں اس طرح ڈھل گئی کہ قرآن ناطق کہلائی۔ یہ قرآن ناطق اس قدر جامعہ اور اکمل تھا کہ اس کے خالق نے اسے سب سے بڑا نمونہ عمل قرار دے دیا۔ خالق کائنات نے فرما کر اس کتاب انقلاب کی ہمگیری اور جامعیت کا اعلان فرما دیا۔ زنگرم قدر ایک طرف کتاب انقلاب تھی اور دوسری طرف دائی انقلاب کا کردار، جو بھی دامان رسول سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا، عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگی، حق کی پہچان ہوئی اور باطل سرنگو ہو گیا۔ صدیوں کے میخوار خم خانہ وحدت کے طلبگار بن گئے، رہزنوں کو رہبری کا شعور اور اسلام پرستوں کو خدائے وحد کا نور ملا، عزتوں سے کھیلنے والے عصمتوں کے نگہبان اور جہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے۔ وحشت بربریت کی علم بردار، امن و سلامتی کے معمار اور اپنے وجود سے نا آشنا قرآن کی عظمتوں کے پاسدار بن گئے۔ غرض تہذیب حق ابھری، تمدن پر شباب آیا، خداوند جہاں کی لطف و رحمت کا صحاب آیا، فضا بدلی جہاں بدلا، خدا کا انتخاب آیا، کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا۔ زنگرم قدر میں قرآن کے حوالے سے اس کی عظمتوں کو بیان کر رہا تھا۔ زنگرم قدر بتانا چاہوں گا کہ قرآن کیا ہے، جس کی عظمت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے بھی قرآن پاک کی تفسیر اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت گرامی قدر میں اسی قرآن کی شان آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تو چلیے میں پروگرام کو مزید آگے لے جاتے ہوئے ہمارے درمیان ثنا خان رسول موجود ہیں جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب، گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
سبحان اللہ کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اللہ رب العرش کریم سے کرم کی بھیک مانگ رہے تھے اور رب ایسا ہے کہ جو اس سے بھیک مانگے وہ اسے عطا بھی کرتا ہے حضرت گرامی قدر یہ جو کچھ بھی ہے حضور کا صدقہ ہے ہمیں رب کی پہچان ہوئی تو حضور کی کرم نوازی سے ہوئی حضور کے انعام سے ہوئی حضرت گرامی قدر اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کروں کہ جب آپ کی آمد اس دنیا میں ہوئی دنیا تو بہت زیادہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی علم کی باتیں کروں گا توجہ رکھتے ہوئے سماعت کیجئے گا بتاؤں گا شروع کروں گا کہ الہی فضل کر کہسار طائف کے مکینوں پر خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر حضرت گرامی قدر آپ نے الفقر فخری کہہ کر دنیا بھر کے مظلوموں بے نواؤں محنت کشوں اور مزدوروں کو سینے سے لگا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تعلیمات اور روشن کردار کی بدولت نہ صرف محنت کی عظمت دوبالا ہوئی بلکہ مزدوروں اور محنت کشوں کو روحانی سکون کا احساس ہوا غریبوں لاچاروں اور دکھیا روکو قرار آ گیا اور کہ معین بے قسم زینت ہر تو جہاں سرور کشا یان عالم جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان سے پیار کرتے ہیں بلکہ قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا بھی فرماتے ہیں میری غربت بن گئی اس وقت سے میرا وقار کہہ کے جب الفقر فخری وہ ہمارے ہو گئے جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اور اس قرۂ ارض کی سب سے مظلوم ہستی تھی عورت کو پاؤں کی جوتی بھی حقیر سمجھا جاتا تھا جنس بازار کی طرح اس کے دام لگائے جاتے تھے یونان میں جو اپنے ادوار کے عظیم تہذیبی مراکز تھے عورت کو صرف جنس بازار تصور کیا جاتا تھا ہندوستان میں خاوند کے مرنے پر اس کی بیوی کو زبردستی آگ میں جلا کر ستی کی رسم کو مذہبی ضابطہ بنا لیا گیا تھا عرب معاشرہ میں بعض جگہ باپ کے مرنے پر اس کا ورثہ تقسیم کرتے ہوئے بیٹے اس کی بیویاں بھی بانٹ لیا کرتے تھے بدنصیب ماں بیٹی تو باپ مجسم قہر و غضب بن کر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا کیونکہ اس کے لیے یہ تصور ہی نہ قابل برداشت تھا کہ مستقبل میں کوئی شخص اس کا داماد بن کر اس کی غیرت کے لیے چیلنج بن جائے چونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت و شفقت کا پیغام سر بلند تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا کرتے ہوئے مردوں کو تلقین کی کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ اور ان پر ظلم نہ کرو محترم سامعین تاریخ نے بڑے بڑے جرنیلوں اور کشورکشاؤں کو دیکھا جو عام زندگی میں انسانی اقدار کے کتنے بڑے مبلغ تھے لیکن جب حالت جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی قوانین اور تہذیبی ضوابط اپنے ہی قدموں تلے پامال کر دیے محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی دیکھنی ہو تو تاریخ کے دھارے کو 14 صدیاں قبل موڑ دیجئے اور اس وقت کا تصور کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہر تحریک مزاحمت دم توڑ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدائے جلیل کی عظمتوں اور برتری کے مظہر بن کر تاریخ کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی شہر مکہ میں قدم رنجہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بیت اللہ کے صدحہ اسنام توحید کی حیبت سے زمین پر گر کر ٹکڑوں کی صورت بکھر چکے تھے یہ وہی شہر تھا
جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ بزم ہستی دم بخود تھی، وقت کی رفتار تھم چلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ادائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر غلاظت پھینکنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، جنت کے گلزاروں کی بشارت دینے والے پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے، پیکر انوار خداوندی کو اپنی ناپاک سازشوں سے نقصان پہنچانے والے کے عزائم باندھنے والے، جس کے قدموں پر محراب کعبہ جھکے، اس پر بہتان ترازی کرنے والے، ظلم و تعدی کے کھو کر انسانی لہو کے بھیٹ لینے والے، تہذیب و تمدن سے نا آشنا، اقدار انسانی سے بے بہرہ، جذبات محبت و شفقت سے محروم و وحشت پر بربریت کے رسیہ، یہ سب کے سب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لرزہ بر اندام کھڑے تھے، اور اپنے بدترین ماضی کی خباثتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو سخت سے سخت سزا کے مستحق بنا چکے تھے۔ ان سب کے دل آنے والے لمحوں کی ہولناکی سے لرزہ تھے، ان کی نگاہیں شرم و ندامت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی، لیکن اپنے تمام لرزیدہ احساسات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے خوشگوار توقعات بھی وابستہ کیے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے جان نواز سے زندگی بخش صدائیں عام ابھرتی ہے، جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لبوں سے زندگی کی نوید کیا ملی؟ عالم عرب میں گلشن انسانیت یکا یک ہی رنگ لے آیا۔ کائنات نے یہ منظر پہلے کب دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آوازہ بخش قافلہ انسانیت کو منزل مقصود لے جانے کا باعث بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے تصور سے یہ کہنا غلط نہیں کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ زنگرمی قدر یہ رسول خدا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بے پایاں اور انسانیت نوازی کا ہی اعتراف ہے کہ آج دشت و جبل میں، بحر و بر میں، زمینوں آسمانوں میں، عرب کے ریگزاروں میں، ایشیا کی عبادت گاہوں میں، یورپ کے علمی تہذیبی سرمائے میں، افریقہ کے کالے انسانوں کے چمکتے دلوں میں، محسوسات محکبار گلستانوں میں، عشق و عقیدت کے پر انوار ایوانوں میں، فکر و تدبر کی روشن وادیوں میں، شعرا کی مدحت ترازیوں میں، ادیبوں کی ادب نوازیوں میں، اور خطیبوں کی تکلم باریوں میں حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا اور جگمگاتا ہے۔ روح فطرت کا یہ جان نواز پیغام اقبال کے لفظوں میں یوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس بخش رہا کہ قوت عشق سے ہر سمت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ظلمت و کفر و جہالت پہ زوال آتا ہے، نور قرآن لیے بدر کمال آتا ہے۔ زندگی مجھ پہ لٹاتی ہے مسرت کے گلاب، جب بھی سرکار کی رحمت کا خیال آتا ہے۔ سیدی سیدی کہہ کر بلاتے ہیں صحابہ اس کو، زیرو دامان محمد جو بلال آتا ہے، جس کو سرکار دو عالم کا ہوا لطف نصیب، کون کہتا ہے کہ پھر اس کو زوال آتا ہے۔ ذات گرامی قدر آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت عظیم ہستی، اور انہی کے صدقے سے آج بھی دنیا میں نور کا عالم ہے۔ جہالت اس سطح پر نہیں جس سطح پر آپ کے آنے سے پہلے تھی،
حضور کا آنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ بے شمار گمراہ لوگ سیدھے راستے پر آ گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، اور آج کبھی مشکل آتی ہے، جیسے یہ وبا آئی تو لوگوں نے پھر رخ اللہ کی طرف کیا اور اللہ سے ہی مدد طلب کی، اور خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے آپ کے دور سے پہلے کا دور ہوتا تو پھر تو جہالت ہی ہونی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ خدا کیا ہے، اس سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ یہ طریق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آج انہی کی بدولت الحمدللہ ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو میں نے مختصر بیان کیا، میرا یہ بیان کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اگر کہیں الفاظ تلفظ میں بات کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، بھول چک ہو گئی ہو، تو اللہ رب العرش کریم کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں گے، مجھے معاف فرمائے، اور جس طریقے سے اس کی اصل ہے اسے اس طرح قبول فرما کر تمام سننے والوں کے اور میرے بھی درجات میں اضافہ فرمائے۔ تو چلیے میں وطن عزیز کی ایک بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین سید زادہ محترم سید اسد علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کے نور سے شفائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضر محفل کو بانیان محفل کو سماعت کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، میں درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں، آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام بہت پیارا کلام ہے، سماعت فرمائیے۔ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، مالی جھوجے گھوڑ تے بوٹے سکھ دے نہیں، مالی جھوجے گھوڑ تے بوٹے سکھ دے نہیں، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے سید زادے محترم سید اسد علی کلبی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر اللہ پاک کا نبی پہ ایسا کرم ہوا کہ حضور مختار کل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل مختار بنایا اور تمام اختیارات آپ کے سپرد فرما دیے ہیں۔ حضور کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ ہر طرح سے حضور کے ساتھ ہے۔ آپ نے سورج کو ضیاء دی، چاند کو چاندنی دی، دائران بہشت کو نغمگی دی، اندر اصحاب کو سادگی دی، ناپاک کو پاکیزگی دی، مریضوں کو صحت دی، سلاطین کو سلطنت دی اور اسلام کو سطوت و شوکت دی، مدینہ کو بزرگی دی کہ آپ مختار کل ہیں۔ حضرت گرامی قدر حضور نے آسمان کو زینت دی، زمین کو عظمت دی، مسلمانوں کو سیرت دی، بے سرور کو سرور دیا، بے نور کو نور دیا، بے چارے کو چارہ دیا، بے سہارے کو سہارا دیا، غموں کے مارے کو قرار دیا، دکھ کے مارے کو پیار دیا، لوح کو رحمت دی، قلم کو رحمت دی، عرش کو رحمت دی، کرسی کو رحمت دی کہ حضور مختار کل ہے۔ حضرت گرامی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کوشاں دی، کعبہ کو آن دی، امت کو ایمان دیا، مومنوں کو فیضان دیا، حسین کو سرداری دی، علی کو شجاعت دی، صدیق کو صداقت دی، عمر کو عدالت دی، عثمان کو سخاوت دی، امہات المومنین کو طہارت دی، ہم سب کو شفا دی کہ حضور مالک کائنات ہیں، حضور مختار کائنات ہیں۔ حضرت گرامی قدر آپ نے زندگی کو زندگی دی، جان دو عالم نے ہر جینے کو جینا کر دیا، کریا یسرب میں آئے تو مدینہ کر دیا۔ کس قدر سائم یہ ہے سرکار کا لطف و کرم، نعت کہنے کا عطا مجھ کو کرینہ کر دیا۔ ایک ایسا التجا کہ اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، تو حسن زمین کا ہے، تو رونق افلاق، اے سید الاولاق، ایک چش عنایت ہو بندہ ہوں تیرا آقا، سرکار کا پروردہ مشکل میں گھرا آقا، آیا ہوں تیرے در پہ دل چاک جگر چاک، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، عالم کا گھرا ہے، میں اس سے بچوں کیسے، دنیا کے فریبوں کا میں توڑ کروں کیسے، بندہ ہے تیرا سادہ یہ لوگ ہیں چالاک، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، ٹوٹے ہیں سہارے سب، سرکار سہارا دیں دنیا سے بچا کر، اب بس پاس ہی بلوا لیں، طیبہ کی فضاؤں میں اڑ جائے میری خاک، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، سرکار نہیں بنتی اب بات سوا تیرے، شبیر کے صدقے سے علام مٹا میرا، کچھ لوگ یزیدوں سے بھی ہیں ظالم و صفاق، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، میں حجر مدینہ میں دن رات تڑپتا ہوں، روزے کی زیارت کو دن رات تڑپتا ہوں، آنکھیں ہیں میری پرنم، دل میرا ہے غمناک، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، سرکش ہے بس سائن زنجیروں کروں کیسے، اس حرص و حوث کو میں نچر کروں کیسے، نیزہ ہے نہ ترکش ہے، مرکب ہے نہ فتراق، اے سید الاولاق، اے سید الاولاق، حضرت گرامی قدر در رسول کا حسن، حضرت گرامی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوق حسین ہے، اس میں سب سے حسین انسانوں سے اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو احسن صورت میں تخلیق فرمایا ہے۔
ذرا میں کہتا سب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حسین مخلوق محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام درباروں میں سب سے حسین در رسول ہے۔ ذرا میں قدر حسین دربار بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں اور دربار عمرہ کے بھی ہوتے ہیں اور وزیروں کے دربار بھی ہوتے ہیں، دربار تاجداروں کے بھی ہوتے ہیں، مگر جہاں تک دربار رسول کا تعلق ہے تو اس جیسا حسین دربار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ظاہری وجاہت میں بھی در رسول بے مثل ہے، باطنی استوبت میں بھی در رسول بے مثل ہے، جمال کے حوالہ سے بھی در رسول بے مثل ہے، اور حسن کے حوالہ سے بھی در رسول بے مثل ہے۔ سرکار کہ در جیسا حسین در نہیں کوئی، کونین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی، مرحب تو زمانے میں کئی لاکھ ہے سائم، دل کڑتا ہے اس بات پہ کہ حیدر نہیں کوئی۔ ذات گمی قدر یہ شعر ہمارے دلوں کی آواز سے اور آواز کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی دعا گو بن جائیے کہ اللہ عالمین اسلام کو عروج عطا فرما، مسلمانوں پر جذبہ حیدری اجاگر فرما۔ حضرت گرامی قدر چلیے میں وطن عزیز کی ایک بڑی مشہور و مرحوم سید زادے محترم سید وقاص علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا الاجبال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کے نور سے شفمائیں۔ محترم سید وقاص علی قلبی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو وقت پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم، جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم، جان اٹھا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے آقا جی، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے۔ رنگ برنگ برنگے چھاڑے چھاڑ لگا بد والا، رنگ برنگ برنگے چھاڑے چھاڑ لگا بد والا، رنگ برنگے رنگے چھوڑے، رنگ برنگے رنگے چھوڑے، رنگ برنگے رنگے چھوڑے چھاڑ لگا بد والا۔ ہم سے راضی ہو جائے گا شان مدینے والا، شان مدینے والا، اس پر جم کے شاید ہمارے اونچا میں اونچا نبی کا گھر گھر میں لہراؤ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم، جان اٹھا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھ کو بلند کر کے دعائی دینی ہے، آقا کا غلام ہاتھ
یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جذبہ ایمانی، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سیدزاد محترم سید وقاص علی قلبی، آپ کلام پڑھ رہے تھے اور کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے گرامی قدر لبیک لبیک یا رسول اللہ کہ ہمیں قرآن ملا تو سرکار کا صدقہ، ہمیں تو ایمان ملا تو سرکار کا صدقہ، رحمان ملا تو سرکار کا صدقہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقا مولا کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں تو ہمارے سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھیں گے، ہماری پریشانیاں رفع ہو جائیں گی، اس لیے کہ یاد رسول مقدر بناتی ہے، یاد رسول سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے، یاد رسول گرے ہوں کو اٹھاتی ہے، نبی کی یاد مقدر سوار دیتی ہے، نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے، نبی کی نعت کو کس طرح چھوڑ دوں قلبی، نبی کی نعت تو نعمت ہزار دیتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور لجپال کی بارگاہ میں اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ذات گرامی قدر اللہ کا ذکر ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں، تو میری توصیف کر، میں تیری توصیف کروں، تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں، تو مجھے مولا کہہ، میں تجھے بندہ کہوں، تو مجھے اپنا کہہ، میں تجھے اپنا کہوں۔ حضرت گرامی قدر اللہ فرماتا ہے اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں، تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہ، اور میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ حضرت گرامی قدر قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی پہچان اللہ کی محبت، اہل ایمان کی جان اللہ کی محبت، اہل ایمان کے دل کا سرور اللہ کی محبت، اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اللہ کی محبت۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بندہ مومن کو پیغام دے رہے ہیں کہ بندہ مومن تو محب بن جا، مجھے محبوب بنا لے، تو طالب بن جا، مجھے مطلوب بنا لے، تو عاشق بن جا، مجھے معشوق بنا لے، تو ساجد بن جا، مجھے مسجود بنا لے، تو حامد بن جا، مجھے محمود بنا لے، تو واصف بن جا، مجھے موصوف بنا لے۔ اور اے بندہ مومن تو دل کی چھوٹی سی نگری میں مجھے بسا کر تو دیکھ، میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بسا دوں تو پھر کہنا۔ حضرت گرامی قدر اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام سنا رہی ہے کہ اے رب کائنات، کائنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ہے، تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی چمکتے ہوئے ستاروں میں تو اللہ، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ میں تو، کوثروں کی رفت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی نیلاہٹ میں تو، فضاؤں کے سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں، گلوں میں تو، پتوں میں، کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اطمینان قلب کا سامان کیا ہے؟ سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو شخص سکون اور راحت سے محروم کر دیا جائے، اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔
انسان ہمیشہ تسکین اور راحت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا بہترین وہ ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رعنائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں۔ ارے دلوں کی راحت اگر ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ تو چلیے حضرات اکرام قدر سب سے پہلے ہم ایسا درود پڑھیں گے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے منہ سے خوشبو آنا شروع جاتی ہے۔ تو پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر 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 کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
کے لیے الحمدللہ 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 اللہ اکبر 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 اللہ یا
یا رحیم یا رحمان 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 یا رحیم یا والإكرام يا ذا الجلال 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 والإكرام يا ذکر جو تمام ذکروں کا سردار ذکر تیرے میں رب کا ذاتی ذکر سبحان اللہ تمہیں پکارو اس طرح جس طرح زمین بولے اللہ عرش بولے اللہ فرش بولے اللہ قمر بولے اللہ شمس بولے اللہ بکر بولے اللہ عمر بولے اللہ عثمان بولے اللہ علی بولے اللہ حسن بولے اللہ حسین بولے محمد بولے اللہ 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 اللہ
حق اللہم صلی علی سیدنا محمد حق اللہم صلی علی سیدنا محمد حق اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد 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 میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد کمر بولے محمد کمر توڑے محمد کمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس سائے محمد شمس جائے محمد عرش بولے 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 محمد اللہ 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 بولے محمد 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 اللہم صلی علی سیدنا حضرت گرامی قدر جس محبت کے ساتھ تمام احباب نے مل کر اللہ کا ذکر کیا، ناظرین نے ذکر کیا، اللہ پاک ہم سب کا یہ ذکر کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور اگر پوری محفل میں کہیں کسی قسم کی بھی کوئی زیر زبر تلفظ لفظ استعمال کرنے میں بھول جو خطا ہو گئی ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ معافی کے درخواستگار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت گرامی قدر چلیے ادب کے ساتھ سلام کر جائیے، اس کے بعد دعا خیر ہو جائے۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن سے بن کے آئے، بت خود بخود گرنے لگے، بت شکن سے بن کے آئے، بت خود بخود گرنے لگے، بت شکن سے بن کے آئے، بت خود بخود گرنے لگے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے،
الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام یا الہی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ 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 اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے، ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی آج کی اس بابرکت محفل میں جو سورہ کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے، اور میرے پروردگار تیرا عظمتوں والا برکتوں والا شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، محفل کے دوران نقابت بھی اور بیان کے انداز میں میرے پر بیان کیا گیا، اور آخر میں میرے پروردگار درود و سلام پڑھا گیا، سب کا سب پڑھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پڑھنے والوں سے سننے والوں سے کہیں کوئی بھول جو خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ اللہ جملہ ثواب ہم اپنے سونے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احتراماً تمام احباب مل کر پیش کرتے ہیں، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی اپنی رحمتوں کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، فرشتوں کی بارگاہ میں، اور میرے پروردگار حضرت امام علی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ہمارے سونے بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 772 افراد، چاروں اصحاب اور اعلیٰ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج کی تمام پڑھائی کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما۔ یا الہی سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا فیضان جاری و ساری فرما، ان کے فیض سے کل نیکوکار امت مسلمہ کو فیضیابی، اور تمام حاضرین محفل اور سماعت کرنے والے ناظرین، اور یا اللہ محمد سلیمان، محمد شہزاد، محمد شہباز، محمد رضا قلبی، محمد نوید قلبی، محمد غلام محی الدین صاحب، یا پروردگار ان پر بھی، ان کے گھر والوں پر، سبھی پر یا اللہ ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا الہی امت مسلمہ میں جتنے لوگ دنیا فانی جا چکے، حاضرین محفل کے یا ناظرین کے گھر کے افراد میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے، جن کے جو دنیا فانی جا چکے، میرے جتنے بھی عزیز و کار دنیا فانی جا چکے، اور میرے پروردگار خصوصاً بخصوص محمد سلمان کے نانا اور نانی کی بارگاہ میں، اور یا اللہ محمد رضا کے والد کی بارگاہ میں، محمد نوید کے قلبی کے یا پروردگار والد، اور میرے پروردگار
ان کے دادا کی بارگاہ میں، ان کی والدہ کی بارگاہ میرے پروردگار، اور محمد یونس کی بارگاہ میں آج کے اس تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر ان سب کی قبروں میں حد نگات ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی قبروں میں وہ فرشتے تعینات عطا فرما جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز معاشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ یہ الہی تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جن ممبران نے یا اللہ یہ محفل پاک سجائی ہے، محمد سلیمان، محمد شہزاد بھائی، محمد شہباز، محمد رضا قلبی، محمد نوید قلبی اور غلام محی الدین نے میرے پروردگار ان کی اس نیک کوشش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ سیٹ اپ اور انہوں نے جو افطاری کا اہتمام کیا، ان کی نیک نیتی کو قبول فرماتے ہوئے ان کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں ہر آفات و بلا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان میں جو شادی شدہ ہیں ان کے بھی بچوں پہ رحم اور نرمی کا معاملہ فرما، والدین بزرگوں پہ رحم اور نرمی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، جو برسے روزگار ہیں روزی کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما، جو ملازم پیشہ ہیں نوکری میں وسعت ترقی خیر فرما۔ یا اللہ ہم حاضرین میں سے اور ناظرین میں سے جو بھی لوگ میرے پروردگار بیمار ہیں، ہمارے گھرانوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و کاروں میں، ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کل عطا فرما۔ اللہ اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کل امت مسلمہ کی خاص حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر بیماری ہر خطرات سے سبھی کو محفوظ فرما، ہمارے علاقوں کو ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ یا پروردگار ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں، عقل میں، شعور میں اضافہ فرما، بچوں کو یا اللہ نیکوکار بنا، ان کو ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، اور ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں اللہ تو جوڑے عرش میں بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ۔ یا اللہ جو بیاہ کے بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اللہ ان کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے محبت پیدا فرما، اور یا اللہ جو بیاہ کی آئی ہے اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کا ادب، اس سے محبت، اور اس کے والدین بہن بھائیوں سے اسے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الشکری ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا بنا دے، کثرت سے تیرا ذکر نبی کے ذکر کو عام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو سب کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور بقیہ روزے بھی رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ اللہ سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہمیں ہر سال یہ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے یا اللہ اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے درجات میں اضافہ فرما، اور جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئی اللہ ان کی بخشش فرما، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو یا اللہ حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا، سب کو اپنا در دکھا دے، اپنے پیارے کا در دکھا دے۔ بس مولا دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، اور جب تمہیں واپسی ہو سب کو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت کے دعا ہے کہ محمد سلیمان بھائی، محمد شہزاد، محمد شہباز، محمد رضا قلبی، محمد نوید قلبی، غلام محی الدین کی سیٹ اپ لگوا کر اور افطاری کا جو اہتمام کیا، ان کی اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں یہ تبلیغی کام میں جو انہوں نے نیک کام کیا، یا پروردگار اس کو عام کرنے میں انہوں نے جو کوشش کی، میرے مولا اس کی وجہ سے ان کی رزق میں اضافہ فرمائی، انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرمائی، جو مانگے انہیں بھی نہ مانگے عطا فرمائی۔ آمین یا رب الشکرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب الشکرین۔